الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له نشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعے بھی میں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی آپ کا بہت بڑا اخلاق ہے۔ اس پر میں نے کچھ حدیثیں بیان کی تھی۔ آج اسی موضوع پر کچھ میں نے اور حدیثیں بیان کرنی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا وہ عظیم اخلاق تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اخلاق سکھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی لشکر کو جہاد کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجتے تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو وصیت کرتے تھے، اخلاق کی باتیں بتاتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، تم کافروں کے ساتھ جب تم جہاد کرو تو پھر اس کا ضروری طور پر یعنی بڑے اہتمام طریقے سے خیال رکھو کہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، اور کسی بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا۔ ہاں، اگر تمہارے ساتھ جو جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کو تم قتل کرنا، لیکن یہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو تم قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا آدمی ان کی رہنمائی کرتا ہے یا کوئی عورت ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ مطلب کہ تو ایسے حملہ کرو، ایسے حملہ کرو، تو پھر آپ اس کو بھی قتل کر دیں، لیکن جب تک یہ لوگ رہنمائی نہ کریں ان کو قتل نہ کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ تھی، آپ کا یہ ان کو اخلاق کا درس دینا تھا کہ یہ جنگ کے جو نا، یہ جنگ کے اندر کچھ اخلاق ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، جن کے اندر حضرت اسامہ بن زید بھی موجود تھے۔ مشرکین میں ایک ایسا آدمی تھا کہ جس مسلمانوں کو وہ قتل کرنا چاہتا تو اس کو قتل کر دیتا تھا۔ یہاں حدیث میں آتا ہے کہ اس مشرک نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید اس سے دھاک میں تھے کہ یہ تھوڑا سا کوئی غافل ہو اور میں اس پر حملہ کروں۔ جب وہ تھوڑا سا غافل ہوا تو حضرت اسامہ بن زید نے اس پر تلوار اٹھا لی اس کو مارنے کے لیے۔ جب اس مشرک نے تلوار دیکھی اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حضرت اسامہ بن زید نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو ایک آدمی سے، ایک سیابی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنگ کا جو واقعہ تھا وہ واقعات وہ پوچھے۔ وہ سیابی واقعہ بتاتے بتاتے اس نے زید بن اسامہ کا واقعہ بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ اس طرح مطلب کہ اس نے جو مشرک تھا اس نے بہت سارے آدمی کو قتل کیا تھا، لیکن جس وقت وہ ذرا غافل ہوا تو حضرت زید بن اسامہ نے جب تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ بن زید نے اس مشرک کو قتل کر دیا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت زید بن ثابت کو کیا تم نے اس کو قتل کیا تھا؟ ان کا ہاں حضور میں نے اس کو قتل کیا تھا. تو فرمایا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اب نے پھر قتل کر دیا. انہوں نے کہا یہ کہ یا رسول اللہ اس نے تو جب اس نے تو کئی مسلمان کو قتل کیا تھا, اس کا نام بھی لیا, فلاں کو بھی قتل کیا, فلاں کو بھی قتل کیا, فلاں کو بھی قتل کیا, لیکن جب اس نے میری تلوار کو دیکھا تو اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا تھا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر مطلب کہ اس کو آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ جو احکام ہیں وہ زہر پر لاگو ہوتے ہیں, اس کے اندر جو مرضی ہو, باطن اس کا جو مرضی ہو, لیکن جو احکام ہیں وہ زہر پر لگتے ہیں. یعنی اگر کسی قاضی کے پاس کسی عدالت کے اندر اگر کوئی یہ فیصلہ آ جائے تو لہٰذا جو زہر ہے, زہر بات ہے کہ وہ قاضی باطل کو تو نہیں جانتا, وہ جو جج ہے وہ باطل کو تو نہیں جانتا, اس نے تو وہ سے فیصلہ کرنا جو زہر ہے اس پر, اس نے زہر پر عمل کرنا, زہر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. اسی طرح اگر مفتی کے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے تو زہر بات ہے کہ وہ جو مفتی ہے اس کے جو زہر حالت ہے اسی کے مطابق وہ فتویٰ دے گا, اس کا جو باطن ہے وہ اللہ جانتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے ایک دفعہ فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو وہی آتی تھی تو لوگ مطلب کہ وہی کے ذریعے پکڑے جاتے تھے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہوتا تھا جو بھی ہوتا تھا وہی کے ذریعے پکڑے جاتے تھے, لیکن چونکہ اب وہی ختم ہو گئی لہٰذا اب ہم لوگوں کو زہر پر پکڑے گے. اگر جس کا زہر اچھا ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, ہم اس کو امن دیں گے تو باطن اس کا وہ جانے اور اللہ جانے, لیکن اگر اس کا زہر اچھا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو سزا دیں گے. تو لہٰذا اس لیے کہ جو فیصلے ہوتے یا جو فتوے جاری ہوتے وہ زہر پر ہوتے. اگر دو گواہ یہ آ کر یہ مفتی کے پاس گواہی دیں گے کہ فلاں بندے نے اس کو طلاق دے دی, اگرچہ وہ گواہ جھوٹ ہی بول رہے ہو, لیکن جو مفتی اس نے اس کے مطابق فیصلہ دے دینا, فتویٰ دینا کہ واقعی اس کو طلاق ہوگی. تو لہٰذا سے ہوتے کہ جو حالات ہیں وہ زہر پر ہوتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ظاہری طور پر اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے, بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا تو قیامت کے دن پھر تم کیا جواب دو گے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے جو عام طور پر جو فیصلے تھے ظاہر پر ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام جانے سے پہلے صحابہ کرام کو یہ تبلیغ کرتے تھے یا اخلاق سکھاتے تھے کہ مطلب کہ تم نے ظاہری طور پر عمل کرنا. اللہ کے محبوب علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتے تھے, اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ جو قیدی ہوتے تھے وہ بھی اسلام قبول کر لیتے. یہ تھا نبی علیہ السلام کا اخلاق عظیم. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا یمامہ کی طرف. یمامہ ایک علاقہ ہے, اس یمامہ کا جو سردار تھا وہ بنی حنیفہ قبیلے کا آدمی تھا, اور وہ پورے جو یمامہ علاقہ ہے اس کا وہ سردار تھا. وہ لشکر سردار کو پڑھ کر لیا مدینہ منورہ, تو لہٰذا اس کو پڑھ کر تو مسجد نبی کا جو ایک ستون تھا اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا. نبی علیہ السلام اتفاق سے گزرے تو اس نے نبی علیہ السلام کو آواز دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام ٹھہر گئے, فرمایا کہ کیا ہے؟ تو نبی جی کہ میں بھوک رہا, مجھے کھانا کھلایا, مجھے پانی بھی پلایا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو جو قیدی تھا اس کو کھانا بھی کھلایا, اس کو پانی بھی پلایا, یہاں تک کہ وہ 3 دن قید میں رہا. تو نبی علیہ السلام اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے, حالانکہ وہ قیدی تھا, مشرک تھا, وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تیسرے دن کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب تیرے دل میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ میرے دل میں بھلائی ہے, اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک بہت بڑے عظیم آدمی کو, جو کہ میں یمامہ پورے کا میں سردار ہوں, ایک عظیم آدمی کو قتل کریں گے. اگر آپ کو پیسے چاہیے تو جتنے آپ پیسے مانگے کہ میں ادا کر دوں گا. نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دیا.
دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا. آخر تیسرے دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. اب وہ یمامہ کا جو بادشاہ، یمامہ کا جو سردار تھا، وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ جب نبی علیہ السلام اس کو چھوڑ دیا، وہ قریب ایک باغ تھا کھجوروں کا، اس میں گیا جس میں آ کر اور اس نے غسل کر کے آیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر سے اسلام قبول کر لیا. یہ تھا نبی علیہ السلام کا اخلاق. یہ جو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا، یہ صرف جہاد کے ذریعے نہیں پھیلا، صرف تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، بلکہ نبی علیہ السلام کا یہ اخلاق تھا. اخلاق کے ذریعے دینا یہ اسلام بہت زیادہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا کہ جو بھی نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھتا وہ اسلام قبول کر لیتا. جس نے اسلام قبول کیا تو اس نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے زمانے جاہلیت میں میں نے نظر مانی تھی کہ میں عمرہ کروں گا. میں نظر کا مسئلہ بھی بتا دوں کہ نظر شریعت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ویسے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ فَلْيُوفُ نُذُورَكُمْ، کہ جو آدمی نظر مانتا ہے وہ اپنی نظر کو پورا کرے، اس پر پورا کرنا واجب ہے. نظر کی تعریف یہ کہ کوئی آدمی یہ کہہ دی کہ اگر میرا فلاں بندہ جو بیمار ہے اگر اس کو صحت یاب ہو گیا تو میں فلاں نیکی کا کام کروں گا، مثلا میں عمرہ کروں گا، میں مطلب کہ نفل پڑھوں گا، میں کوئی صدقہ کروں گا. یہ فلاں آدمی اگر یا میں سفر میں جا رہا ہوں، اگر میں خیریت سے واپس آ گیا تو میں عمرہ کروں گا یا میں نوافل ادا کروں گا یا کوئی صدقہ کروں گا. تو اگر وہ صحیح سلامت واپس آ گیا ہے، اس کا جو آدمی بیمار تھا وہ صحت یاب ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيُوفُ نُذُورَكُمْ، کہ اپنی نظروں کو پورا کرو، پھر اس پر نظر کا پورا کرنا واجب ہے. لیکن چونکہ اس نے زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں نے زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ عمرہ کروں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو. وہ مدینہ منورہ سے سیدھا مکہ پہنچا، عمرہ کیا اور وہ کھانے کا بے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اعلان کر دیا. اس زمانے میں مکہ کے لیے جو گندم آتی تھی یا جو آتے تھے وہ زیادہ تر یمامہ سے آتے تھے. تو اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو نبی علیہ السلام کا غصات ہے اور جو نبی علیہ السلام پر وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اسلام قبول نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کے پاس یمامہ سے ایک دانہ گندم کا بھی نہیں آئے گا. تو مقصد یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت بڑے اخلاق عظیمہ کے مالک تھے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَظِيمَ، اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا اور بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں. مشرکین مکہ ایک مدینہ کے اندر یہودی رہتا تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم. مشرکین مکہ اس جادو بارگاہ کو پہنچے، انہوں نے آ کر کہا کہ نبی علیہ السلام یہ جو تبلیغ کرتے ہیں اس سے تو بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دے کر یہ اسلام قبول کر رہے ہیں، لہٰذا تم ان پر کوئی جادو کر دو تاکہ مطلب یہ تبلیغ نہ کر سکے، یہ ان کو نسیان کی بیماری ہو جائے، بھول جائے، ان کو یاد ہی نہ رہے، جادو کر دو. تو حدیث کے اندر جاتا ہے یہ آخری جو صورتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اس کی دو لڑکیاں بھی تھیں. اس سے لبید بن عاصم نے کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی جو استعمال کی کنگھی تھی کسی طریقے سے وہ حاصل کر لیں. نبی علیہ السلام کے جو بال تھے اس نے وہ بھی حاصل کر لی کسی طریقے سے. یہ کھجوروں کا ایک گاہ ہوتا ہے، اس کو بھی مطلب کچھ نہیں دے دیا. اب انہوں نے مطلب کہ نبی علیہ السلام کے جو بال تھے مطلب کہ ان پر وہ 7 گنا لگائی، وہ جادو کرتے تھے 7 گنا لگائی اور اس نے جلدی کے دندانے کو اس نکال کر وہ جو کھجوروں کا گاہ تھا اس نے اس کو لپیٹ کر انہیں ایک کنواں تھا اس کا میں نام بھول گیا، وہ کنواں تھا اس کی تہ کے اندر ایک بہت بڑا پتھر آ کر اس کے نیچے دبا دیا. اب غیر بات ہے کہ جادو کا اثر تو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ 3 دفعہ یہ پڑھ چکے یہ مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے مطلب کہ رسی کو وہ سانپ بنا دیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہی ہے.
تو جب اس نے جادو کیا تو نبی علیہ السلام پر یہ جادو کا اثر ہو گیا. لیکن میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے یا جو حدیث ہے بخاری اور مسلم، اس میں آیا کہ جادو کا اثر تو ہو گیا، لیکن دین کے معاملے کے اندر نبی علیہ السلام پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا. دین کے معاملے اسی طرح تبلیغ کرتے تھے، دین کے معاملے میں وہی احکام بیان کرتے، دین کے مسئلے میں آپ پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا. ہاں دنیاوی مسئلے کے اندر جادو کا اثر ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پانی نہیں پیتے تھے، کہتے میں نے تو پانی پی لیا. کھانا نہیں کھاتے تھے، اور کہتے میں نے تو کھانا کھا لیا. یہ دنیا کے یہ معاملات کے اندر ان کا جادو اتر گیا، یعنی ان میں نسیان کی بیماری آ گئی، بھولنے کی بیماری، وہ بھول جاتے تھے. کافی عرصہ بیمار ہے، غالباً 1 مہینہ، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیمار ہے، غالباً 1 مہینہ تھا بیمار ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا کی تو خواب کے اندر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان سے 2 آدمی اترے. ایک آدمی میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسری طرف میرے دوسرا جو آدمی تھا وہ میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا. ایک آدمی نے جو اصل میں وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہو گیا. تو تم نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو ولید بن اسم اور اس کی 2 لڑکیاں ہیں انہوں نے جادو کیا. فرمایا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ وہ جو نبی علیہ السلام کے بال ہے، ایک کنگھی ہے، اور مطلب کہ اس میں انہیں گرے لگا کر تو مطلب جادو کیا ہے. تو دوسرے نے پوچھا کہ کہاں دبایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جو کنواں ہے اس کے اندر اس کے مطلب دبا دیے، تہ کے نیچے اس کے بہت بڑا پتھر ہے اس کے نیچے دبا دیے. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی، فرمایا کہ میری بیماری کا علاج ہو گیا. انہوں نے یا رسول اللہ کیا علاج ہو گیا؟ فرمایا کہ مجھے بیماری کا پتہ چل گیا چلیے کہ جو لبید بن عاصم اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں کنواں ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اس کنویں پر پہنچے تو ہوتا کھولتے اس کو اتارا، وہ نیچے جا کر پتھروں کے نیچے جا کر واقعی جو مطلب وہ کنگھی تھی یا بال تھے وہ لے کر آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کی جو 2 صورتیں آخری انہیں اتاری. فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ یہ صورتیں پڑھتے جاؤ، اور جب ایک آیت پڑھو گے تو اس کا جو ایک اس میں جو گرہ ڈالی تھی ایک گرہ کھل جائے گی، دوسری آیت پڑھو گے دوسری گرہ کھل جائے گی، تیسری آیت پڑھو گے تیسری گرہ کھل گئی، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تو ساری گرہ کھل گئی، اور نبی علیہ السلام جو تھے مطلب کہ اسے احتیاط ہو گئے. اب صحابہ کرام نے ان کی اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے بارے میں دعا کرے، انہوں نے آپ کو تقریباً 1 مہینہ تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے پر جادو کر دیا ہے، ان کو دعا کرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایسے اخلاق عظیمہ کے مالک سے آپ نے فرمایا میرا مقصد تو تندرستی تھا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں ان کے بارے میں کیوں دعا کروں؟ ممکن ہے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی نسل جو ہے وہ اسلام قبول کر لے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ اخلاق تھا. ایک میں صرف وضاحت بھی کر دوں کہ اس دونوں صورتوں کی تفسیر کے اندر یہ بھی آتا ہے اور حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی دونوں صورتوں کو لے کر اپنے گھر میں مطلب کہ وہ یہ دروازے مین دروازہ پر لگا دے تو اس گھر پر جادو نہیں ہوگا. ایک اسی طرح اگر اس کا تعویذ بنا کر اگر گلے میں لٹکا لے تو اس پر بھی جادو نہیں ہوگا. اگر دل سے کسی پر جادو ہو گیا ہے تو مطلب کہ یہ روزانہ یہ صورتیں پڑھ کر اگر اس پر مطلب کہ وہ اس کو پھونک مارا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو بیماری ہے جادو کی بیماری سے وہ ختم کر دیتا ہے. لہٰذا یہ ان صورتوں کے یہ شان نزول بھی یہی ہے. تو بارہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام خلق عظیم کے مالک ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت، ویسے تو 2 حدیثیں، ایک میں آتا ہے کہ وہ غلام تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں وہ عورت تھی، حبشی تھی، لیکن زیادہ جو روایتیں وہ عورت کے بارے میں، وہ عورت تھی.
کہ جو مسجد نبی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشن تھی. روایت میں آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا. رات کو انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے راتوں رات نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر اس کو دفن کر دیا. تو وہ دوسرے دن نہ آئی مسجد نبی کے اندر جھاڑو دینے کے لیے، تو نبی علیہ السلام پوچھا کہ وہ ہوتا کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا کہ مجھے تو نہیں بتایا. فرمایا کہ آپ اٹھ چکے رات تھی تو ہم نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، اس وقت ہم نے رات اس کو دفن کر دیا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ تم نے میری بغیر اس کو کیوں دفن کر دیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ اس کی قبر کا ہے. صحابہ کرام اس کی قبر پہ لے گئے اور نبی علیہ السلام نے اس کی قبر پر جا کے پھر نماز جنازہ پڑھایا. ایک میں مسئلہ بتا دوں اس کے بارے میں. فتویٰ یہ کہ اگر ایک دفعہ جنازہ ہو جائے، اگر اس کے جو میت کے جو وارث ہیں اگر اس کے اندر وہ سارے شریک ہو کے جنازہ ہو جائے تو دوبارہ اس میت کا جنازہ جائز نہیں. اس پر سارے علماء کرام متفق. جمہور کا مسئلہ یہی ہے جو دوسرے جنازہ جائز نہیں. اگر اس کا متفق وارث ہے، اگر وہ جنازے میں شریک نہیں ہوتا، یعنی دوسرے لوگوں نے اس کے اندر جنازہ پڑھا دیا، لیکن اس کا جو وارث ہے اگر وہ شریک نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کا وارث وہ دوبارہ جنازہ پڑھا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے سارے وارث شریک ہو گئے، کوئی وارث باقی نہیں گیا، تو اگر جنازہ ہو گیا تو کوئی دوسرا آدمی اس کا دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اب یہ کہ جب اس کا ایک دفعہ جنازہ ہو گیا تھا، اب نبی علیہ السلام نے دوبارہ کیوں جنازہ پڑھایا؟ ایک میں یہ مسئلہ بتا دوں، یہ بھی مسئلہ ہے کہ جنازہ پڑھنے پر زیادہ حقدار کون ہے. یہی مسئلہ بتا کے یہ اگر حوالہ پوچھنا ہے میں حوالہ بھی بتاتا ہوں. یہ در مختار جو فتاوی عالمگیری در مختار ہدایت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. جنازے کا سب سے حقدار ہوتا ہے کہ جو محلے کا جو امام ہے، سب سے زیادہ حقدار تو ہے کہ جو ملک کا سربراہ ہے وہ جنازے کا حقدار ہے. جیسے کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام سربراہ تھے، یا اس کے بعد صدیق اکبر آئے، فاروق آئے. آج کل تو ہمارے جو ملک کے سربراہ اس کو تو نماز جنازہ آتا ہی نہیں، تو جنازہ کیا پڑھائے گا بھائی؟ تو اس لیے سب سے افضل تو یہی ہے کہ جو ملک کا سربراہ اس میت کا وہ جنازہ پڑھائے. اگر وہ نہ آئے تو پھر جو محلے کا امام ہے وہ جنازہ پڑھائے. یہ اس کا حق ہے، اور کیونکہ محلے کا امام ہے اس کا حق ہے وہ محلے کا جو امام ہے نماز جنازہ پڑھائے. تو اگر بالفرض وہ بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہ اس کے میت کا جو وارث ہے اگر وہ جانتا نماز جنازہ پھر اس کو پڑھا دے. اگر یہ کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی جنازہ پڑھا سکتا، جو بھی نماز جنازہ پڑھا دے. اب یہ کہ جب اس عورت کا جنازہ پہلے ہو چکا تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے کیوں ان کا جنازہ پڑھایا؟ تو مسئلہ یہ کہ جو مفسرین ہیں یا محدثین ہیں سب لکھ رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، انہیں دوبارہ نماز جنازہ پڑھا دیا، ورنہ آج کل کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عام آدمی کے لیے جو ہے نا وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ نہیں. یہ 4 اس کو جائز ہے، جب وقت 4 بیویاں، 5 بیویاں نہیں رکھ سکتا، وہ حرام ہوگی. 4 رکھ اس کو چلی اجازت دی. لیکن نبی علیہ السلام کے لیے ایک روایت کے مطابق 9 بیویاں جائز تھی، دوسری روایت کے مطابق 11 بیویاں جائز تھی. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی. بلکہ اب یہ کہہ دیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ 11 بیویاں، ان مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس 100 بیویاں تھیں. اور ان کو بھی وہ ایک تفسیر میں آتا ہے، وہ بڑے مزے کی تفسیر ہے، اس موضوع سے اس کا تعلق نہیں، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس یہ 99 بیویاں تھیں، یعنی 100. ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا کہ تم میرے ساتھ نکاح کرنا. ان کے بعد راضی ہو گئے کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. حضرت سلمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مطلب کے لیے اس کے ساتھ وہ نکاح کرنے لگے، تو لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا.
ان لوگوں نے جب حضرت سلمان علیہ السلام دیکھا تو اس آدمی کے ساتھ کیسے نکاح کرنا تھا؟ یہ بات تو بھی اللہ کے نبی تھے، پھر یہ بادشاہ تھے، ساری دنیا پر بادشاہ کیے، تو لہٰذا وہ اس کو دیکھتے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھتے، انہوں نے ٹھیک ہے جی، انہوں نے کیسے نکاح کر دیا۔ اب یہ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایت مجھے یاد دی، میں حافظ نہیں ہوں، میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، انہوں نے مطلب کہ وہ ایک تو یہ آئے، وہ بغیر یہ آئے بتائے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس، ایک بے وقت آئے تو حضرت سلمان علیہ السلام کو تھوڑے سے گھبرا گئے بھی یہ کیا ہے، ایک تو یہ بے وقت آ رہے، دوسری یہ دیوار پر چھلانگ دے کر آ رہے، کیا ہے کہ نہیں جی آپ گھبرائے نا، ہمارا ایک مقدمہ لے کر آئے آپ کے پاس، آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا بھی کیا ہے، کیا فیصلہ، کیا مقدمہ ہے؟ ایک کہنا جی کہ میرے پاس جو نا وہ 99 دمبیاں ہیں، یہ دمبا نہیں ہوتا، دمبے کی مونس دمبی جی، ایک کہنے لگے جی کہ میرے پاس 99 یعنی ایک کم 100 99 دمبیاں ہیں، اور یہ جو میرے ساتھ والا آدمی ہے اس کے پاس ایک دمبی ہے، یہ 99 دمبیوں والا کہتا ہے وہ ایک دمبی مجھے دے دو، یہ دمبی جو تیرے پاس ایک، حالانکہ میرے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ایک میرے پاس یہ کہتا ہے یہ ایک دمبی مجھے دے دو۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام فرمایا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ مطلب کہ اس پر ایک دمبی اور بھی دینے دیتا، وہ بھی مانگتا۔ جب یہ کہا نا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دے کر مسکرائے، وہ جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، وہ دونوں دے کر مسکرائے، جب وہ مسکرائے تو حضرت سلمان علیہ السلام سمجھے وہ جو میں نے وہ جو 100 عورتیں 99 کے اگر جو دوسری عورت تھی 100، اس کے ساتھ جو میں نے نکاح کیا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی۔ بہرحال یہ اس کا موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ایک درمیانی تفصیل تھی وہ میں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن نے سنتے نہیں سنتے پڑھے۔